یہ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. ہم نے جو کیا تھا اب اس کے بارے میں ضرور سوال کر سکتے ہیں, کیا یا نہیں کیا. ہر مسئلہ ہر حکومت ہر روز حل نہیں کرتی, ایک سلسلہ ہوتا ہے, ایک سوچ نظر آتی ہے. جو کچھ زمانے میں ہوا آج کے حالات سے بہتر تھا. ہر حکومت کے بعد اگلی حکومت حالات کو بہتر کرتی ہے, بدتر نہیں کرتی. 2018 کے بعد حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلیں گے. یہ مسائل ہیں ملک کے. جی سوسائٹی میں ہر بندہ کر رہا ہے تو اسلام کا رول جو ہے جو ڈیفائنڈ ہے انٹلیکچوئل اکنامک میں ہر جگہ پہ کہ ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. جب ہر بندہ کرتے ہیں جج بھی پولیس بھی وکلا سب کی سسٹم ہے عورت کا پوائنٹ اپروچ ہے تو ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ مطلب آپ نے جب اسٹیبلش کری تھی ساری بات ہے سرمایہ داروں ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. دیکھیں میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ آج ملک کی سب سے بڑی ضرورت اصلاحات ہے. اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ری ڈسٹریبیوشن ویلتھ کے اصلاحات ہیں تو اس کے اندر شامل کر لیں, لیکن اصلاحات کے بغیر آپ کا ملک نہیں چلے گا. میرے پاس ایک روڈ میپ ہے. میں وہ کام نہیں کروں گا جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور وہ کام کروں گا جو یہ نہیں کر رہے. یہ روڈ میپ ہے پاکستان کا. جی جی میڈیا والے بیٹھ جاؤ نا, آپ لوگ بیٹھ جاؤ, دیکھ لیں تو کھڑے رہے. نہیں, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا جو سلیکشن کا پروسیس ہے وہ سب سے کریٹیکل ہے. ہر چیز آئین میں لکھی نہیں جاتی, یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو جج بنانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ عوام کے سامنے اس شخص کا احتساب ہو کھلی عدالت میں. ٹی وی جو ہے, ٹی وی کیمرے سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے. ہر پاکستانی دیکھے گا کہ جج کون ہے, اس نے کیا زندگی میں کیا ہے, ٹیکس دیتا ہے یا نہیں دیتا, اثاثے کیا ہے, قابلیت کیا ہے, انٹیگریٹی کیا ہے. وہاں پر وہ آپ کے عدل کے نظام کی اصلاح کا دن ہوگا. عمر کی قید کم تو 40 سال سے کم, آپ ہائی کورٹ کا جج تو نہیں لگائیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تو مری صاحب تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ سر. آپ کے لیے ہائی ٹی کا ایک انتظام کیا, آپ آ جائیں.